بجا طور سے یہ وہ علاقہ ہے جو پورے کراچی ہی نہیں، صوبہ سندھ ہی نہیں بلکہ ملک کی معیشت کا پہیہ چلانے والے علاقوں میں سے ایک ہے۔ بولٹن مارکیٹ کا علاقہ ہو یا جوڑیا بازار کا علاقہ ہو یا کوڑی گارڈن ہو یا اس طرح کے تمام جہاں جو تجارتی مرکز ہیں، دنیا بھر میں جہاں اس طرح کے تجارتی مرکز ہوتے ہیں وہاں حکومتیں خصوصی طور پر توجہ دیتی ہیں، لیکن سب سے زیادہ بدحال اس بارشوں کے نتیجے میں جو علاقے ہوئے ان میں یہ علاقے شامل ہیں، اور کتنے دن تک تو لوگ یہاں پر آ ہی نہیں سکے۔ اس لیے ہم اس میں کیا کریں، ہمیں تشویش بھی ہے اور یہ شرم کا مقام بھی ہے کہ اتنے اہم جگہوں کے اوپر جو کہ پوری معیشت کو چلانے والے لوگ ہیں ان کو اس طرح حکومتوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے، اور یہ بلیم گیم میں لگے ہوئے لوگ ہیں۔ اور اب اگر یہ 1100 روپے کے پیکیج کا اعلان بھی ہوا ہے تو یہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اب ان کی سیاست کی نظر ہو رہا ہے، اور ہمیں تو پہلے بھی کوئی توقع نہیں تھی، اس لیے کہ جب پچھلے سال بھی عمران خان صاحب آئے تھے 1.5 سال پہلے تو انہوں نے ایک پیکیج کا اعلان کیا تھا 162 ارب روپے، اس کے تو چارانے کا بھی نہیں پتہ چلا وہ کہاں گئے۔ اب 1100 ارب روپے کا بھی ہمیں نہیں معلوم، ابھی تو یہ آپس میں طے ہی نہیں کر پائے کہ کہاں سے آئے گا اور کہاں جائے گا۔ بجٹ میں انہوں نے جو پیسے رکھے ہیں وہ پتہ ہے کہ وہ موجود ہی نہیں ہے جس میں کراچی کی ڈیولپمنٹ ہو سکتی ہے۔ لیکن ہم اس موقع کے اوپر کراچی کے کچھ بنیادی مسئلوں کی طرف بھی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں، اور یہی وہ چیزیں جس کو لے کر جماعت اسلامی حقوق کراچی تحریک اس نے شروع کی ہے، اور 27 ستمبر کو انشاءاللہ شارع قائدین پر ایک عظیم الشان حقوق کراچی مارچ کیا جائے گا، اور یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک تحریک کے دوسرے فیز کا نقطہ آغاز ہوگا۔ وہاں پر ہم ایک بڑا لائے عمل بھی دیں گے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس شہر کی تعمیر و ترقی میں جماعت اسلامی نے بنیادی کردار ادا کیا ہے۔ عبدالستار افغانی صاحب ہوں یا نعمت اللہ خان صاحب ہوں، یہ سنہری دور تھے کراچی کی تعمیر و ترقی کے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ بدترین صورتحال سے اس وقت شہر دوچار ہے۔ ہم اس شہر کو اس کی اصل کی طرف لوٹانا چاہتے ہیں۔ ہمارے حکمران کہتے ہیں کہ ہم کراچی کو پیرس بنا دیں گے، ہم کراچی کو جو ہے لندن بنا دیں گے، ہم کراچی کے عوام کے ذریعے کراچی کو انشاءاللہ کراچی بنا دیں گے، اس لیے کہ یہ وہ کراچی ہے جہاں پر ریلوے بھی چلتی تھی، ٹرام بھی چلتے تھے، یہاں کی اپنی ٹرانسپورٹ کمپنی تھی، یہاں کی جو بجلی کی کمپنی تھی کراچی کی اپنی KSC تھی جس کو بیچا گیا بار بار۔ اور اس ساری صورتحال میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سوائے اس کے کہ کراچی کی دوبارہ تعمیر و ترقی کے لیے جماعت اسلامی کی قیادت میں یہ شہر آگے بڑھے، کوئی دوسرا حل ہمیں نظر نہیں آتا۔ جو حکمران جماعتیں ہیں وہ سڑک پہ کوئی اور بات کرتی ہیں، اور میٹنگوں میں سب اتحادی ہوتے ہیں اور کوئی اور بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میں تمام کراچی کے لوگوں کو، تاجروں کو، مارکیٹ کے لوگوں کو، شہر بھر کے لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ 27 ستمبر کو حقوق کراچی مارچ میں تشریف لائیں، اور ایک بہت بڑی تحریک کا جو دوسرا فیز ہم شروع کرنے جا رہے ہیں اس میں جو ہے وہ حصے دار بنیں۔ دیکھیں، اس وقت جو تینوں جماعتیں حکومت کے اندر موجود ہیں، اور چوتھی وہ جماعت ہے جو مسلم لیگ نون ہے، 5 سال پچھلے عرصے میں برسر اقتدار رہی، ہم ان چاروں جماعتوں کو کراچی کی تباہی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں۔ اب یہ جتنے بھی باتیں کر لیں اور جتنے بھی نعرے لگا لیں، لیکن انہوں نے کراچی کو ڈبونے میں، کراچی ڈوب رہا تھا اور عمران خان صاحب بجلی کی قیمت میں اضافہ کر رہے تھے، اور آج وہ کابینہ میں دوبارہ اس لیے بات کر رہے ہیں کہ بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ کیا جائے۔ یہ آفت زدہ قرار دیا گیا اس شہر کو، اور یہ سب لوگ مل کر ایک کمیٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ تعصب پر مبنی چیزیں کر رہے ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہے اکٹھے ہیں اور مل کر کراچی کی تباہی کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں اس عرصے میں، جبکہ ان ساری آبادیوں میں جہاں جہاں نقصان ہوا، جس کا سامان ڈوبا، جس کا گھر ڈوبا، ہونا چاہیے تھا کہ وزیر اعظم کی طرف سے بھی اور وزیر اعلیٰ کی طرف سے بھی ایک پیکیج کا زر تلافی کے طور پر اعلان ہوتا کہ ان لوگوں کو جو نقصان ہوا اس کا ازالہ کیا جائے۔ لیکن کیا ہوا؟ 5 ارب روپے کے الیکٹرک کے ابراج گروپ کو دے دیے انہوں نے سبسڈی کے طور پر، ہمیں نہیں دیے، ہمیں صرف اعلانوں پہ ٹرکایا ہے، اور کے الیکٹرک کے نوازشات اس پر برس رہی ہیں اس لیے کہ انہوں نے ان کی انتخابی مہم چلائی ہے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ یہ جماعتیں جو اقتدار میں ہیں یہ اکٹھی ہیں اور اکٹھے ہو کر فیصلہ کر رہے ہیں، اچھی اچھی باتیں کرتے ہیں، اور پھر اپنی سیاست کے لیے ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے ہیں۔ اب ان لوگوں کے ذریعے سے کراچی کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ MQM کے پاس 30-35 سال طاقت کے، برسر اقتدار ہونے کے، اور کراچی کے سیاہ و سفید کے مالک وہ بنے ہوئے تھے، انہوں نے کراچی کو کیا دیا ہے؟ پیپلز پارٹی سے کراچی کے لیے کوئی توقع کرنا، یہ توقع ہی بیکار ہے کہ وہ ہمیشہ کراچی کو برباد کر سکتی ہے، کراچی کو آباد نہیں کر سکتی۔ PTI بڑے تم طراق سے آئی تھی، لیکن 2 سال میں انہوں نے کراچی کو 10 ارب روپے بھی خرچ نہیں کیے اس کے اوپر، اس سے زیادہ پیسے تو وہ کے الیکٹرک کے منافع میں سے قومی وفاقی حکومت ہم سے لے گئی ہے۔ تو یہ صرف اعلانات ہیں۔ کراچی کے حقوق کی تحریک یہ ہے کہ کراچی کو صحیح گنا جائے، اس کی مردم شماری ہو، کراچی میں ظالمانہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے، یہاں کے نوجوانوں کو ملازمتیں ملیں، یہاں پر جو ریونیو جنریٹ کرنے والا شہر ہے اس کا انفراسٹرکچر ٹھیک ہو، یہاں پر جو ہے جو کے الیکٹرک کا ظلم ہے اس کو قومی تحویل میں لے کے اس کے پیسے وصول کیے جائیں۔ اب اس کو فرار کرنے کے لیے وفاقی حکومت کوششیں کر رہی ہے۔
کہ سارے پیسے ہمارے ٹیکسوں کے پیسے وفاقی حکومت اپنے ذمے لے لے گی جو ہمارے پیسے ہیں اور ان کو فرار کروایا جائے گا. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جس پر ہم ایک بڑی تحریک پیدا کر رہے ہیں. بہت شکریہ.